بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمارے محترم دوست شیخ مختار صاحب مدنی حفظہ اللہ جبیل دعویٰ سینٹر سے جڑے ہوئے ہمارے متعاونین، دوست اور احباب، اور دنیا بھر میں دین کی تحریک اور دعویٰ سینٹر اور توحید و سنت سے جڑے ہوئے سامعین، خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج 24 مارچ 2013 جبیل دعویٰ سینٹر کے اس مقام پہ، اس مسجد میں آپ سے جدید چیلنج اور امت مسلمہ اور ذمہ داریاں، اس موضوع پہ آپ سے گفتگو کروں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے جو ٹریننگ یا تربیت حاصل کی کام کرنے کی، وہ اسی اسٹیج سے حاصل کی اور آپ لوگوں کے تعاون سے حاصل کی، اور اب جب ہندوستان میں جا کر کام شروع کیا گیا ہے تو بھی الحمدللہ آج بھی اس مرکز سے، آپ سے، دعا سے یہ رابطہ باقی ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر فرمائے اور دین کا بڑے سے بڑا کام ہم سے لے اور ہماری محنتوں کو، دعوتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہندوستان کے حوالے سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو عام طور سے اگر کسی سے آپ گفتگو کریں گے تو کہے گا کہ اب بچوں کو کیسے ہندوستان بھیجا جائے پڑھنے کے لیے، بیٹیاں کیسے پڑھیں گی، اب تو عزت محفوظ نہیں ہے، اغوا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ایک خبر ہے جو میڈیا کے ذریعے پھیلی اور عوام تک پہنچی اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، میڈیا بھی بیچارہ مسکین ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب کچھ حادثات ہوئے پچھلے مہینہ، جب دلی میں واقعہ ہوا، ایک عورت کو اس اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ، بوائے فرینڈ کے ساتھ، ایک کالج کی طالبہ رات کو جب 12 بجے فلم دیکھ کر کے بس میں سفر کر رہی تھی ٹھنڈی کے موسم میں، چند درندوں نے اس کی آبرو سے کھلواڑ کیا، پھر اس کے بعد نیم مردہ چھوڑ کے اور برہنہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا یہ حرام ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ میڈیا نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ صرف اتنا بتایا، وہ بھی بڑی ہمدردی کے ساتھ، کہ اسلام میں جو سزا ہے وہ نافذ ہونی چاہیے۔ یہ بیچارے اتنا نہیں جانتے کہ اسلام سزاؤں کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کا جو اصول اور ضابطہ بتایا
بچے جب 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو اور نماز نہ پڑھیں تو تادیبی ضرب مارو، اور بچوں کے بستر الگ کر دو۔ اسی طرح سے صحابیات رضی اللہ عنہن جب نماز کے لیے آتی تھی، جب مسجدوں سے واپس نکلتی تو پوری تفصیل احادیث میں ملے گی۔ کہتی ہیں کہ ہم جب راستے میں مردوں کو دیکھتے تو دیوار سے بالکل چپک جاتے تھے۔ یہ خواتین کا اور صحابہ کرام کے زمانے میں عمل تھا۔ آج اگر کوئی خاتون برہنہ یا نیم برہنہ پارک میں گھومے یا شاپنگ مالوں میں گھومے یا لوگوں کو بدکاری کی دعوت دے تو جتنا بڑا مجرم انسان ہے، بدکار مرد ہے، اتنا ہی بڑا جرم اس فاحشہ عورت کا بھی ہے جس نے اسلام کا وہ نظام تربیت جس میں عورت کی عزت کی، اس کے مقام کی حفاظت کی گئی، اسے اپنایا نہیں۔ اسلام سزاؤں کا دین نہیں ہے اور نہ ہی سزاؤں کی خاطر اسلام آئے۔ سزائیں بالکل آخری مرحلہ ہے۔ اسلام تربیت کا دین ہے اور پورے سماج کو امن و امان سے زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے۔ ایک عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی حفاظت کی جو تاکید اسلام کے دامن میں ہے، دنیا کے کسی قانون میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو اور دوستو، ایک طرف تو ٹی وی کا اشتہار ہوتا ہے یا اور بہت سارے پروڈکٹوں کا اشتہار، آپ اس میں دیکھیں عورت کی کیا درگت بنائی جاتی ہے۔ ایک طرف ایک ملک میں یہ ہے، دنیا میں یہ ہے، اور دوسری طرف وہی میڈیا عورت کی حفاظت کے لیے قانون اور بل پاس کرواتا ہے۔ ایک طرف اسے ننگا بازار میں رکھ دیا پیسے کی خاطر، مال کی خاطر، اور جب کوئی حادثہ ہو گیا تو کہا کہ نہیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ ایسی الٹی سوچ ہے جس کی تنفیذ نہیں ہو سکتی، جس سے عورت کی حفاظت کبھی نہیں کی جا سکتی۔ عورت کی حفاظت صحیح معنوں میں اسلام کا جو نظام تربیت ہے اس کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ مردوں کو اسلام نے حکم دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مومنوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورتوں سے بھی اسی کا خطاب کیا گیا، اسی بارے میں تاکید کی گئی۔ یہ اللہ کا یہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم یہ عرش والے نے آسمان سے نازل کیا ہے کہ زمین پہ ہم چلتے ہیں لیکن آسمان والا رب العالمین ہمیں ہماری خواتین کو کیسے ان کی حفاظت کا قانون نازل کر رہا ہے۔ اب جب دنیا والوں نے اس قانون کو ٹھکرا دیا اور مساوات کے نام پر عورت کی عزت و آبرو نیلام کر دیا، اب جب بڑے بڑے حادثے ہوں تو پھر اسلام کی سزائیں یاد آئیں، یہ بھی بہت بڑی مسکینی ہے۔ اسلام کا نظام تربیت یہ جب تک نہیں اپنایا جائے گا اس وقت تک نہ تو کسی کا کاروبار محفوظ ہوگا، نہ عزت محفوظ ہوگی، نہ وقار محفوظ ہوگا، کوئی چین سے نہیں رہے گا۔ موجودہ دور میں جو حالات ہیں، جاہلی دور کے جو حالات تھے، کم و بیش آپ دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اور جاہلیت کو مٹانے کا فریضہ، جاہلی رسم و رواج کو ختم کرنے کا کارنامہ اسلام نے انجام دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے اس کو صحابہ کرام نے اس نقش قدم پر جاہلی رسم و رواج کو ختم کیا۔ اب آپ دیکھیں جاہلی دور میں ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، لوگ وہاں پر مجاور بن کر بیٹھتے تھے، مشکل کشائی کے لیے وہاں حاجتیں طلب کرتے تھے، اور اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا کہ یہ پتھر یہ کیا کر سکتے، یہ کہاں سے تمہیں دیں گے، تو کیا جواب دیتے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى یا هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ بڑی واضح آیت ہے، آپ نے ہزاروں بار سنی ہوں گی کہ ہم ان سے مانگتے نہیں، ہم تو ان کے قریب اس لیے جاتے ہیں یا عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ آج مندروں کے ذریعے یا درگاہوں کے عرس کے ذریعے یا مندروں کے میلے میں جتنی عورتوں کا اغوا ہوتا ہے، یا عرس اور میلے میں یا قوالیاں یا درگاہوں کے عرس میں جتنی عورتوں کا اغوا یا بلاತ್ಕಾರ یہ ریپ یا بدکاری ہوتی ہے، اتنی روڈ پر اس کی رپورٹ نہیں ملے گی میرے بھائیو۔ ہر 1 منٹ میں اغوا ہے، 2 منٹ میں جو ہے زنا بالجبر ہے، 3 منٹ میں قتل ہے، یہ اس سرزمین پہ چلنے والوں کا معاملہ ہے۔
اور جب تک اسلام کا نظام تربیت اور خاص طور سے بندہ اپنے خالق سے جڑے، رب نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کا پہلا انتظام کیا، اور جب تک ہم اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کر سکیں گے، عمل کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے آگے جھکتے تھے، ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے، اسی طرح سے طواف کرتے، یہ چیزیں موجود تھیں۔ آج بھی یہ رواج موجود ہے، چاہے مشرکین کا معاملہ ہو، عیسائیوں کا صلیب کے آگے جھکنے کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے قبوری مسلمانوں کا اپنے اولیاء یا بزرگوں کی قبروں کا معاملہ ہو، یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے جانور ذبح کرنے کا عقیدہ، مشرکین اپنے بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، اور آج مسلمانوں میں شرک کی جو متعدد شکلیں ہیں ان میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے، اور مشرکین میں تو یہ عقیدہ موجود ہی ہے۔ بتوں کی عبادت کا ایک سلسلہ یہ بھی رکھے ہوئے تھے کہ ان کے نام پر کچھ چڑھاتے اور پھر ضرورت پڑتی تو اسے کھا لیتے تھے۔ آج آپ دیکھیے کہ بتوں کے نام پہ، قبروں کے نام پہ بڑے بڑے جو ٹرسٹ ہیں، بھی شرڈی سائیں بابا کا جو ٹرسٹ ہے، کتنے ملین اور کھربوں کے گھوٹالہ جو ہے آپ میڈیا میں سنے ہوں گے، یہ وہی شکل ہے جو مشرکین کے زمانے میں بتوں کے چڑھاوے کی تھی۔ اجمیر میں کہتے ہیں نا کہ 60 من چاول ایک دیگ میں پکتا ہے، دوسرا دیگ 120 من چاول پکتا ہے، اور نہ جانے کتنے جو ہے بڑے بڑے لوگ اس دیگ کو خرید کر کے وقف کرتے ہیں، اور اس کی آمدنی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو نسب سے ملتے ہیں، یعنی خونی رشتے والے، اور آدھی پراپرٹی جو ان کے مریدین تھے ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ، یہ جو جاہلی عقیدہ یا جاہلیت تھی اسلام سے پہلے، اسلام نے جاہلیت کو تو مٹا دیا، اسلام کے بعد جاہلیت ختم ہو گئی، لیکن وہ جاہلی عقیدے یا وہ نظریات یا وہ تہذیب آج بھی مسلمانوں کے اندر یا دنیا والوں کے اندر موجود ہیں۔ جادوگری، یہ حرام، جادوگر کو جادو حرام ہے اور جادوگر کی سزا قتل ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ جاہلیت میں جادوگری عروج پر تھی، اور اس دور میں آپ دیکھیے کہ جادو کو آرٹ کہا جاتا ہے، اسکولوں اور کالجوں میں جادو کی تعلیم دی جاتی ہے، مخصوص لیکچر ہوتے ہیں جادو پر، جادوگر کو ایسا پروٹوکول دیا جاتا ہے جیسا کسی منسٹر یا چیف منسٹر کو ملتا ہے، اتنا زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ وہ جادوگر جو سماج سے امن ختم دے کر دے گا، لوگوں کے گھروں کو جلا دے گا، لوگوں کی زندگی تباہ کرے گا، اس دور میں جادوگر کو وہ مقام دیا جاتا ہے۔ پرندوں سے فال نکالنا یا قیافہ شناسی، یہ سب ساری کے ساری چیزیں جاہلیت میں بھی تھیں، اور آج بھی یہ عقیدے مسلمانوں کے اندر اور غیر مسلموں میں موجود ہیں۔ گویا دنیا کا بیشتر حصہ اسی مقام پر ہے جس مقام پر جاہلیت سے پہلے عرب کے لوگ موجود تھے۔ اسلام کی دعوت سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کرام کی محنت و مشقت سے اللہ نے اس جاہلیت کو ختم کیا۔ اب ہماری ذمہ داری، مسلمانوں کی ذمہ داری، خصوصی طور سے آپ دیکھیے کہ اس عہد میں ایک اور چیز تھی، بہت بڑا چیلنج مسلمانوں کو تھا کہ جب صحیح دین کی دعوت دیتے تو کیا کہتے؟ ان کو کوئی جادوگر سکھاتا ہے، یا یہ ساحر ہیں، یہ کاہن ہے، یہ نجومی ہیں، یہ پوری تفصیل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج ہندوستان میں کہیں بھی آپ کوئی دین کا کام کرنے جائیں، کوئی ایک پمفلیٹ چھاپنے جائیں، کوئی ایک مسجد تعمیر کرنے جائیں، کتاب و سنت کے لحاظ سے کام کرنا چاہیں، تو بڑے بڑے جبہ و دستار والے فوراً کہیں گے کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، ان کو یہودیوں سے پیسہ ملتا ہے۔ یہ کہنے میں دیر نہیں لگتی، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، بس کہہ دیا میرے بھائی اور دوستو کتنا بڑا جرم ہے، لیکن ہمیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہی الزام ہے جو اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کی دعوت سے بوکھلا کر مشرکین مکہ نے صحابہ کرام پر لگایا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری دعوت نبوی دعوت ہے تو اس الزام کو برداشت کرنے کا بھی جگر ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو پرانی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور جب صحیح دعوت پھیلے گی
تو یہ گورکھ دھندے ختم ہو جائیں گے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر ایک ضرب پڑے گی، ایک مار پڑے گی۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے کیوں نہ اس دعوت کو بدنام کر دیا جائے۔ ہندوستان یا ہمارے پاکستان یا ملکوں میں توحید و سنت کی دعوت کو بدنام کیا جاتا ہے، اور عمومی طور سے پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت سے دنیا خائف ہے، اور اسلام کی بہت ساری شکلیں ہیں پتہ ہے، لیکن اسلام کی وہ شکل جو قرآن و سنت سے مستعار ہے، جو اہل سنت والجماعت، اہل الاثر، اہل الحدیث، اہل السنہ کے یہاں یا اہل السلف کے یہاں موجود ہے، وہی اسلام کی اصلی تعبیر و تشریح ہے۔ آپ نے خبر پڑھی ہوگی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10-12 سال پہلے کا عرصہ ہوگا، کم سے کم 12 سال کا عرصہ گزرا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ خبر ماہنامہ محدث بنارس میں آئی تھی اور دوسرے عربی پرچوں میں آئی تھی، اس سے ان لوگوں نے نقل کیا تھا۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں ایک بار چند لوگ پکڑ کر کے حاضر کیے گئے، تو پارلیمنٹ کے لوگوں نے ان سے پوچھا، جو دعوت کا کام کر رہے تھے، تو مجرم یا دہشت گرد کے طور پہ حاضر کیے گئے تھے، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو، کیا بلاتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں اور کچھ نہیں۔ دوبارہ پوچھا، سہبارہ پوچھا، کہا بس قرآن و سنت کی۔ تو اس میں 1-2 وزیر ایسے تھے یہودی جو کھڑے ہو گئے گھبرا کر کے، کہا کہ قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہو، یہ تو وہی دعوت ہے جو لوگوں کو ابو بکر اور عمر سے جوڑ دے گی رضی اللہ عنہما۔ سنو، اس ملک میں اس دعوت کی اجازت نہیں، باقی کوئی بھی دعوت دو، راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تلامذہ کے ذریعے شیخ تک یہ خبر لے کر گئے، تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت باحیات تھے، کہا کہ اے سلفیو صبر کرو، یہ وہ حقیقت ہے جسے دشمن نے بھی پہچان لیا ہے۔ وہ آدمی جو پوری دنیا کا دشمن ہے، پورے انسانیت اور اسلام کا دشمن ہے، جس ملک کا وجود ہی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، وہ اس حقیقت کو جان رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت کی یہاں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دعوت لوگوں کو ابو بکر اور عمر سے جوڑ دے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے علاوہ جو دعوت تم دینا چاہو آزادی ہے۔ دشمن اس کا ادراک کر رہا ہے، اور یہ ہمارے میرے بھائیوں کے اندر کتنی کھلبلاہٹ اور یہ بوکھلاہٹ مچی رہتی ہے کہ فوری طور سے یہ اس کے ایجنٹ ہے، وہ اس کے ایجنٹ، جس کے ایجنٹ کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوت نہیں دی جائے گی۔ الٹا جو ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ اس لیے عزیزوں اور بزرگوں، کبھی بھی دین کی دعوت سے، آپ میں سے اکثر لوگ اپنے اپنے علاقے میں کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، چھٹیوں میں یا نیٹ کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، بہت سارے ساتھیوں کا، میرا تو ہندوستان کے مختلف شہروں میں دورہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی گاؤں اب تک ایسا نہیں دیکھا میں نے جہاں مکاتب توعیت الجالیات کی کوئی کتاب، کیسٹ یا پمفلیٹ یا دعوت نہ ہو۔ اور ان میں زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں کہ جبیل کی، ہماری جبیل دعویٰ سینٹر کی کتابیں، کیسٹیں، کوکن وغیرہ کا وہ علاقہ کی پہاڑیوں سے گزرو اترو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں انسان بھی بستے ہوں گے، یہاں آبادی ہوگی۔ جب گزریے اور غار میں، کھائیوں میں جائیے تو وہاں بھی بڑے اطمینان کے ساتھ ہمارے نوجوان قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبیل کی کتابیں موجود ہیں، کیسٹیں موجود ہیں، اور یہاں سے علم حاصل کیے ہوئے ساتھی موجود ہیں جو دعوت کا کام پھیلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب یہ ایسی بڑی حقیقت ہے کہ یہاں انسان سعودی عرب میں بیٹھ کر قرآن و سنت کو سیکھ کر کے، کہاں سمندر کے ساحل پر، کہاں ہندوستان کے صحرا میں، کہاں ہندوستان کے ریگستان میں، الگ الگ علاقوں میں جب توحید کی دعوت دیتا ہے تو وہ بیچارے جو برسوں سے مجاور بن کر بیٹھے ہیں، ایک مار تو پڑے گی نا، بلکہ انہیں امید ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ ملے گا۔ فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا سعودیہ سے آیا ہے اور وہاں معاملہ کہ سب کٹ گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ہلچل ہوگی، بے چینی ہوگی، اور آپ کے اوپر مشقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ انہیں جھیلنے کے لیے تیار رہیں۔ اور اس تیاری کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ قرآن پڑھیے، اللہ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے، مگر وہ خسارے میں کون لوگ نہیں ہیں؟ جو ایمان لائے، اہل ایمان، مومن،
اور اس کے بعد ایمان کے مطابق عمل کرتے رہے، عمل صالح کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر اس عمل کی لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور چوتھی چیز کہ دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے رہے۔ یہ 4 خوبیاں اگر ہیں تو خسارے سے انسان باہر ہے۔ اور جب دعوت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مشقتیں آئیں گی، الزامات آئیں گے، الگ الگ پریشانیاں آئیں گی، تو اللہ نے خاص طور سے تاکید کیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے مگر مومن، وہ مومن جو ایمان کے بعد عمل صالح کا اہتمام کرے اور پھر اس عمل صالح کی لوگوں کو دعوت دے، اور دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پہ صبر سے کام لے۔ تو جب صبر سے کام لے گا بندہ تو اللہ اسے مشقتوں یا پریشانیوں سے دور رکھے گا، اور اس کے بعد خسارے سے اسے باہر کر دے گا۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے تیار رہنے کا، اس لیے آپ ذہنی طور سے ان چیزوں کے لیے تیار رہیں۔ کوئی ایگزٹ جانا چاہتا ہوگا، کوئی چھٹی جانا چاہتا ہوگا، کوئی یہیں سے رہ کر پروگرام کرنا چاہتا ہوگا، تو دعوت یہ ایسا نہیں کہ آپ کو مٹھائی کا تحفہ ملے گا، صحیح دعوت دینے والا ہی مشقتوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ باطل تو اس کو تو چھوٹ ہی ملتی ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کفر کے بارے میں تو اللہ نے مہلت کا ہی ذکر کیا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ نے آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے مشرکانہ عقائد، مشرکوں کا جو کبر یا غرور تھا آج بھی موجود ہے لوگوں کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ اہل مکہ اس زمانے میں مکہ کے جو مشرکین تھے وہ عرفات میں رہتے تھے، اور اسی طرح سے بلکہ نہیں، وہ حج جب کیا کرتے تو حج میں مزدلفہ سے واپس آ جاتے۔ عرفات حدود حرم کے باہر عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے واپس آ جاتے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا سمجھتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم نہیں جائیں گے حدود حرم سے باہر۔ پوری دنیا جاتی تھی عرفات۔ یہ جاہلی زمانے کے حج کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے، یہ اس زمانے کا حج کا معاملہ ہے۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا یا بزرگ سمجھتے تھے کہ ہمیں عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے۔ آج ایک انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسی طرح سے اہل سنت کا ٹائٹل لگا کر گھومتا ہے، جبے دستار بڑے بڑے اس کے پاس آپ کو ملیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، جب وہ آتے ہیں تو مکے میں اپنے ہوٹل میں بیٹھے رہیں گے، حرم میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ امام حرم کو اپنے سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو آپ ہی، اس کے پیچھے نماز کہاں ہوگی؟ یہ وہی سوچ ہے، یہ وہی کبر ہے، یا یہ وہی جہالت کی سوچ ہے جو مشرکین کے اندر تھی کہ رہتے تھے مکے میں، حج کرتے، طواف کرتے، لیکن اس کے باوجود مزدلفہ سے لوٹ آتے تھے۔ وہ مزدلفہ سے لوٹ آتے، یہ بیچارے اپنے گھر سے لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ یہاں بھی مشرکین کی طرح انہیں رسوا کرتا ہے، اور شیطان ان کا پورا تعاون کرتا ہے، اور حرم کا اجر لیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا چیلنج ہے یہ! چیلنج چاہے مشرکین کی طرف سے رہا ہو یا آج کے نام نہاد کلمہ گو مسلمانوں کی طرف سے ہو، لیکن دعوت میں میرے بھائی اور دوستو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس چیلنج کو قبول کرے اور یہ بتائے کہ حرم کا اجر کیا ہے، یا امام حرم کا مقام کیا ہے، امام سے جڑنے کا کیا مقام ہے۔ لیکن وہی ان کے مولوی یا ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں محروم کر دیتے ہیں، اور دعوت اور اس طرح سے ان کو پڑھا لکھا دیں گے کہ ختم، ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور فقر سے اسے بیان کریں گے۔ تو یہ فقر شیطانیہ فقر ہوتا ہے شیطان کا، اور یہ سوچ مشرکین کی سوچ ہے، اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ نہ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ وہی جاہلیت یا وہی جاہلی عقیدہ، جاہلی کبر و غرور آج لوٹ آیا ہے ہمارے ان کلمہ گو لوگوں اور ساتھیوں کے ذہن و دماغ میں، جسے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جاہلیت میں آپ دیکھیے کہ دنیا میں عورت کی حفاظت کی بات ہوتی ہے، دنیا میں عورت کو کہیں جو ہے کوٹا مخصوص کیا جائے گا، کہیں اس کے لیے ریزرویشن کی بات ہوتی ہے، اور دوسری طرف کہاں عورت کی عزت و آبرو بھی نیلاب ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور حدیث، میں پوری حدیث آپ تک پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ آپ اس حدیث کو سنیں، اور اس دور میں فحاشی یا برائی کے جو راستے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ راستہ کتنا مضبوطی سے جاہلیت سے ملتا ہے، اور اس میں ہم مسلمانوں کا، نوجوانوں کا اور آپ کا
اس کی اصلاح میں کتنا اہم کردار ہونا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں، 4 شکلیں تھیں جس کی بنیاد پر شادی کی جاتی تھی۔ ایک صورت جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ نکاح کا پیغام بھیج کر کے ولی کی اجازت سے نکاح کیا جاتا ہے، جیسا کہ موجود ہے۔ دوسری صورت غور کیجئے، ایک تو جو ہمارے درمیان موجود ہے، دوسری صورت کہ جب کوئی عورت حیض سے پاک ہو جاتی تو خود اس کا شوہر، دیکھیے بے غیرتی، اور کیا یہ چیز آج موجود ہے؟ ہندو سماج تو چھوڑیے، وہ تو ہے ہی گیا گزرا، مسلمانوں کے اندر کیا یہ چیزیں موجود ہیں؟ کیا یہ برائیاں موجود ہیں؟ غور کیجئے میرے بھائی۔ کہتے ہیں اللہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ دوسری صورت یہ تھی کہ جب ایک عورت حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر اس عورت سے کہتا کہ فلاں شریف آدمی ہے، بڑا رئیس شریف آدمی ہے، اس کے پاس پیغام بھیجواتا اور اس کی شرمگاہ حاصل کرتا اپنی عورت کے لیے، یعنی اس کی عورت اس سے بدکاری اور زناکاری کرتی، اور جب حمل واضح ہونے کی مدت تک اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اس کے بعد پھر حمل کے بعد چاہتا تو جاتا، چاہتا تو نہ جاتا، اور اس کے بعد یہ عقیدہ رکھتے تھے لوگ کہ اس سے جو بچہ ہوگا، چونکہ شریف کا نطفہ شامل ہو گیا تو بڑا شریف بچہ ہوگا، اور اس کو نکاح استبضاء یا اسی طرح ہندوؤں میں نیوگ ایک رسم تھی، کم و بیش وہی چیز موجود تھی۔ یہ جاہلیت کا نکاح تھا میرے بھائیوں۔ آج کے اس دور میں چاہے وہ روافظ کے متاع کا معاملہ ہو، چاہے مرید بیچارے کے گھر میں پیر کا گھس کر کے اس کی عزت، آبرو، مال و دولت سب کچھ لوٹ لینے کا معاملہ ہو، معمولی سی شکل بدلی ہے لیکن یہ صورت بھی موجود ہے معمولی سی تبدیلی کے ساتھ۔ وہ ایک دم بالکل وہ چیز تو نہیں ہے، لیکن تبرک اور شرف سمجھا جاتا ہے پیروں سے قربت کو، یا اسی طرح سے متاع وغیرہ جو حرام ہے اسلام کے اندر، یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ بڑا چیلنج جو اس زمانے میں تھا، اسلام نے اسے ختم کیا اور عورت کی عزت کی حفاظت کی۔ آج بھی یہ چیلنج ہمارے مختلف معاشروں کے اندر موجود ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ 10 آدمی کی ایک جماعت اکٹھا ہو جاتی اور کسی ایک ہی عورت سے، یہ نکاح تھا میرے بھائی، یہ جائز نکاح کی، اس جاہلیت کے نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ تیسرا نکاح یہ تھا کہ 10 لوگ جمع ہوتے، 10 مل کر کسی ایک عورت کے ساتھ زنا کرتے، اور اس کے بعد جب حمل ٹھہر جاتا، بچہ پیدا ہوتا، تو وہ عورت ان 10 کو اپنے پاس بلاتی، اور سب کو آنا ہے، مجال کی کوئی انکار نہ کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، سب کو آتی، بلاتی اور کہتی کہ دیکھو آپ لوگوں کا میرے ساتھ جو معاملہ ہے جانتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کر دیتی کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، وہ بچہ اسی کا شمار کیا جاتا، وہی اس کا باپ ہوتا تھا۔ یہ جاہلیت کے نکاح کی تیسری صورت تھی کہ 10 آدمی ایک عورت سے بدکاری کرتے، اور پھر حمل ٹھہرنے کے بعد وہ عورت خود جسے کہہ دیتی، اس عورت کی بات کو قبول کر کے وہ بچہ اس کا مان لیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے نکاح کی چوتھی صورت یہ ہوتی تھی کہ بہت سے لوگ، 10 کی قید نہیں ہے، بہت سارے لوگ کسی ایک عورت کے پاس جمع ہوتے، یہ طوائفیں بدکار عورتیں ہوتی تھیں جو بدکاری کے لیے اپنے مکانوں پہ جھنڈے لگائے رہتی تھی، اور اس کے بعد وہ کچھ لوگ اس سے بدکاری کرتے، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوتا تو وہ قیافہ شناس کو بلاتے، اور اس کے بعد وہ جو لوگ اس کے پاس گئے ہوتے بدکاری کیے رہتے وہ موجود ہوتے، تو کاہن یا نجومی قیافہ شناس جسے کہہ دیتا کہ فلاں کا بچہ ہے، وہ اسی کا بچہ شمار ہوتا تھا۔ تو یہ جاہلیت کے اندر نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت کو اسلام نے باقی رکھا، باقی صورتوں کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ تاکہ عورت کی حفاظت ہو، اس کی عزت کی حفاظت ہو، سلسلہ نسب کی حفاظت ہو، اور یہی اسلام کی خوبی تھی کہ اسلام نے دنیا میں امن و امان کی دعوت کے ساتھ ایک خاتون کی کتنے اچھے انداز میں حفاظت کی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ حکومتیں جو عورت کی حفاظت کا قانون بناتی ہیں، وہیں یہ بھی قانون ہے کہ رضامندی سے
اگر عورت راضی ہو اور بدکاری کی جائے تو قانون کی پکڑ نہیں ہوگی، یہ قانون بنایا جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر اجبار یا جبر ہو تو اس وقت قانون ہے کہ نہیں، اسے سزا دی جائے گی۔ ہم جنس پرستی یعنی مرد مرد سے شادی، اب جس معاشرے میں یا جس ملک میں یا سرزمین میں یہ قانون نافذ ہو عدالتی طور سے، بتائیے کیا اس سے بے حیائی نہیں پھیلے گی؟ کون سی شرافت آئے گی کہ مرد مرد سے، عورت عورت سے یا رضامندی سے جو ہے زنا ہو تو کوئی حرج نہیں؟ اس سے کون سی شرافت آئے گی اور کون سا امن آئے گا؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اسلام کے نظام تربیت کو اپنانا، اور اپنے بچے یا بچیوں کی اگر آپ نے اسلامی تربیت دی ہے تو آپ مطمئن رکھے رہیں، دنیا کے کسی کونے میں آپ رہیں گے، اللہ آپ کی آل و اولاد کی حفاظت کرے گا، آپ کے بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اس کا کیا ہوگا؟ جو آدمی بہترین بڑے سائز کا ٹی وی خریدتا ہے، ڈش خریدتا ہے اور اپنے گھر میں لگا دیا، اور دنیا کے سارے اندھے گندے چینلوں کو لگا دیا، اور اس کے بعد امید رکھے کہ میری بیٹی فاطمہ بن جائے، میری بیٹی مریم بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ گھروں میں بے حیائی لانے کا سبب کون ہے؟ بیٹی خود لاتی ہے۔ ٹی وی ڈش کیبل کون لاتا ہے؟ باپ لاتا ہے۔ اور جب آپ نے اس بیٹی کو باہر بھیجا پڑھنے کے لیے، یا گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی، کسی فتنہ یا حادثے کا شکار ہو گئی، تو جہاں شکار ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطی وہاں پر ہے، لیکن اس راستے کا انتخاب کس نے اس کے لیے کیا؟ اس راستے کا انتخاب کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا؟ اسی لیے اسلامی جو تربیت کا نظام ہے، اسلام کی جو دعوت ہے، یا خواتین کی یا بچوں کی جو تربیت کا لحاظ اسلام میں کیا گیا، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، آپ کے بچے جب 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دے، 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم دیا گیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اگر ایک بچہ اسکول 10 منٹ دیر سے گیا تو شاید ماں باپ سزا دیں، ٹیوشن کہے کہ بھائی ٹیوشن کلاس کی بہت بڑی فیس دیا، دیر ہو گئی تو سزا دیں گے، لیکن نماز کہیں گے ابھی کیا، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی کون سی نماز کی جلدی ہے، ابھی بڑا ہوگا جوان ہوگا تو پڑھے گا۔ کس نے روکا اسے؟ کس نے اس کی غلط تربیت کی؟ ہمارے ملکوں میں ایک گروہ یا ایک جماعت ایسی ہے جسے دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتی اور نمازی بناتی ہے۔ آپ تھوڑی سی باریکی سے جائزہ لیں گے تو لوگوں کو، مسلمانوں کو بے نمازی بنانے کا کردار سب سے زیادہ اسی جماعت کا ہے۔ سب سے زیادہ بے نمازی بنانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اسی جماعت کی، جو گلیوں میں محلوں میں گھوم کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتی۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل دیجیے، لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، بچے مسجدوں میں آتے تھے، ہے کہ نہیں میرے بھائی اور دوستو؟ اور آج بھی جہاں سنت نافذ ہے، مسلمان سنت پر چلتے ہیں، بچوں یا عورتوں کا داخلہ ممنوع نہیں ہے۔ اس جماعت کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے کہ بچوں کو مسجد سے باہر بھگا دو، عورتوں کے لیے مسجد میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایک بچہ اگر 5 سال 8 سال کا مسجد میں آیا، بھگا دیں گے جاؤ بھگ جاؤ، 10 سال کا ہوا پھر بھگا دیں گے جاؤ بھگ جاؤ، 11 سال کا ہوا تو بڑے بڑے لوگ بھگا دیں گے جاؤ بھگ جاؤ۔ بچہ کیا کرے گا؟ پھر مسجد نہیں جائے گا، کہے گا کیا فائدہ، جب بھگا دے رہے ہیں تو نہیں جائیں گے۔ وہ بچہ جوان ہو گیا، 30-40 سال تک پہنچ گیا، بے نمازی بن کے زندگی گزارا تو یہ لوگ پہنچ جائیں گے لوٹا جھنڈا لے کر کے کہ چلو مسجد میں نماز کی طرف۔ کس نے اس کی تربیت کی بے نمازی بنانے کی؟ میرے بھائیو ذرا غور کرو، کس نے اس کو یہاں تک بے نمازی ہونے کی حالت میں جو ہے پہنچایا؟ یہی لوگ جن کے مذہب اور عقیدے میں بچوں کو مسجد میں جانا منع ہے، یا عورتوں کے لیے ان کی مسجدوں کا دروازہ بند ہے۔ عورتوں میں جب برائی فحاشی بے سب آ جائیں گی تو اس کے بعد گھومیں گے گلیوں میں کہ خواتین کا جو ہے ہم ان کی تربیت کریں گے، ان کی کریں گے۔ میرے بھائیو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ جوانی میں جب گمراہ ہو تو دعوت دی جائے، ابتدا سے تربیت دی جائے۔ ایک غیر مسلم اگر سوال کرے آپ سے کہ آپ کا دین آفاقی اور اسلامی دین ہے، پوری دنیا کے لیے آیا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ،
کیا آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے ہاں ان کی مسجدوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان کی عورتیں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو بند کر دی جاتی ہیں مسجدیں، اور کہتے ہیں ان کے علماء کی عورتوں کا مسجدوں میں جانا فتنہ ہے؟ تو یہ کون سا دین ہے جو صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں؟ آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام سے متصادم کسی مخصوص فرقے اور نظریے کی تعلیم۔ ہاں، جہاں فتنے کا خوف ہے، جہاں ہنگامے کا خوف ہے، وہاں اسلام ہی کی تعلیم ہے۔ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو حکم ہے وہ سنت، وہ اسلام ہی کی سنت ہے کہ فتنے سے بچایا جائے، شر سے بچایا جائے۔ روکنا ان کا مقصد نہیں تھا بلکہ شر سے بچانا، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے۔ الٹا کہیں گے کہ انہوں نے منع کر دیا۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی کیا حکمت تھی، کیا فراست تھی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، کبھی دھوکہ نہ کھاؤ۔ ان جبہ و دستار سے، ان پگڑیوں سے، سنت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کا دروازہ، اللہ کا گھر بچوں کے لیے بھی کھلا ہے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر یہاں آ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو یہ در اس کے لیے بھی کھلا۔ اسلام بڑا وسیع مذہب ہے، لیکن کتنا بڑا چیلنج ہے۔ آپ اپنے ملکوں میں اس چیلنج سے جو ہے گزر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ قبروں یا درگاہوں پہ جانا فتنہ نہیں ہے، شاپنگ کے لیے جانا فتنہ نہیں ہے، صرف مسجد میں انہیں فتنہ نظر آتا ہے۔ تو یہ سوچ دراصل خود ہی فتنہ ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے یہ خود ہی سب سے بڑے فتنے باز ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سنت کے مخالف جس کی بھی سوچ ہو وہ کسی فتنے سے کم نہیں ہے۔ ہر وہ سوچ اور وہ فکر سب سے بڑا فتنہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معارض ہو یا آپ کے طریقے کے معارض ہو۔ آج آپ ایک اور چیلنج، یہ تو خواتین کا معاملہ یا ان کی عزت و آبرو کا معاملہ اور ایک غلط فہمی، یہ چیزیں موجود ہیں، اور میڈیا بیچارہ بس بہت زیادہ ہمدردی دکھائے گا، اور مسلمان بھی جو کچھ صحافی لکھنا شروع کرتے ہیں، ہاں اسلامی سزائیں نافذ ہونی چاہیے۔ ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ اسلام سزاؤں کا دین نہیں ہے۔ سزائیں تو آخری مرحلہ ہے۔ اسلام کے نظام میں تربیت کی بات ہونی چاہیے، اسلام کا جو حقوق ہے خواتین کا، مردوں کا، بچوں کا، ان حقوق کی بات ہونی چاہیے، اور یہ دعوت عام ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھیں، آئے دن ہوتا ہے کہ ایک ماں نے بیٹے کی مدد سے باپ کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد ایک بیٹے نے معمولی سی رقم کی خاطر ماں کا قتل کر دیا، ایک بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، یہ عام خبریں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ چیزیں کیوں موجود ہیں؟ سب سے بنیادی چیز، سودی نظام دنیا میں جتنا زیادہ رائج ہوگا اتنا زیادہ شر، فساد، قتل و خون ریزی، یہ سلسلہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ سود پر قرض دینے کا رواج، آج یہ چیلنج مسلمانوں کے سامنے ہے کہ اور لالچ، سنہرے باغ دکھائیں گے، اچھا مکان لے لو، اس کے بعد یہ سودی قرض لے لو، دھیرے دھیرے دیتے رہو۔ قرض نہیں دے پایا، کسی نے خودکشی کر لیا، کسی نے پستول اٹھا کے کسی کو قتل کر دیا۔ یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ اسلام نے تو اس فتنے سے بچاؤ کی خاطر احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ اعلان کر دیا۔ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اب انسانوں کو تباہی میں ڈھکیلنے کی خاطر بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑی بڑی کمپنیاں ان کے ہمدرد بن کر کے اچھے مکان، اچھی گاڑی اور اچھے بنگلے کا جو ہے سنہرا خواب دکھا کر کے ان کا سکون بھی چھینتے ہیں، ان کی زندگی میں لے ڈوبتے ہیں، اور نہ جانے کہاں لے کر پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ جو سوچ، یہ فکر ہے آج کے موجودہ دور میں، یہ بھی مشرکین کے دور کی ہے، اسی زمانے کی ہے۔ یہودی کیا کرتے کہ دو قبیلوں کو لڑاتے، مثلا اوس یا خزرج کو یا دوسرے مشرکین کے قبیلے کو لڑاتے۔ بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو اسلام کی برکت سے صلح ہوئی، ورنہ دونوں کو لڑاتے، اور دونوں قبیلوں کو سودی قرض دیا کرتے تھے، اور قرض کی ضرورت پڑتی تو پھر قرض دیتے، مگر جنگ کو کم نہیں ہونے دیتے، اور وہ اگر قرض نہ ادا کر پاتے تو ان کی پوری زمین جائیداد ہڑپ کر لیتے۔ یہ یہود کا نظام اس وقت موجود تھا۔
اس کی پوری تفصیل اگر جاننا چاہے تو سرسری طور سے مختصر اور جامع انداز میں الرحیق المختوم میں مولانا سیف الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ نے بہت پیارے انداز میں ایک نقشہ کھینچا. آپ اگر اس کو پڑھ لیں گے تو اور زیادہ اس گفتگو کو سمجھیں گے کہ کیسے وہ سودی قرض کے ذریعے آگ کو بھڑکاتے تھے. اس زمانے میں بھی وہی صورتحال ہے، چاہے عالمی پیمانے پہ جنگوں کا معاملہ ہو یا سماج اور معاشرے میں خون ریزی، قتل، اسی طرح سے خودکشی کے جو واقعات ہیں، ان تمام کا معاملہ اسی سودی نظام یا سودی قرض سے جڑا ہوا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، رشوت حرام ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے، لیکن اب آپ جب ہندوستان جائیں گے، اپنے ملکوں میں جائیں گے، ایسے حالات ہوں گے کہ بغیر رشوت دی آپ اپنا حق بھی نہیں لے پائیں گے. انسان مضطر ہو جاتا ہے بعض جگہوں پہ رشوت دینے پہ، لیکن جہاں مضطر ہے اس کی تو الگ بات ہے، علماء نے اجتہاداً اس کی گنجائش نکالی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن رشوت بہرحال حرام ہے، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور رشوت سے کسی سماج یا معاشرے کا جو امن تباہ ہوتا ہے یا معاشرے میں جو خون ریزی پھیلتی ہے یا اسی طرح سے قتل و غارت پھیلتی ہے، آپ جانتے ہیں. تو امانت داری کی برکت سے، سچائی کی برکت سے اس نظام کا مقابلہ بندہ کر سکتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں. لے دے کر کے آپ کسی بھی موضوع میں داخل ہوں گے، کہیں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اولاد کی تربیت ہو، چاہے تعلیم کا معاملہ ہو. ایک بندہ اپنی اولاد کو دنیا کے کسی بھی ملک میں بھیجے، اگر اس نے صحیح تربیت کی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا. اب ماں، یہ کوئی ماں اگر نیم اریاں لباس میں، جیسے ہمارے یہاں ساڑی بلاؤز چلتا ہے لباس عورتوں کا، اسی لباس میں ایک ماں راستے پر چلے بغیر نقاب اور اپنی بیٹی کے بارے میں امید کرے کہ میری بیٹی مکمل طور سے باحجاب اور دین کی پابند ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ بیٹی کس کا راستہ اپنائے گی؟ ایک باپ اپنے بیٹے ہی سے کیسٹیں منگوائے، سگریٹ منگوائے اور جھوٹ بلوائے اور یہ امید رکھے کہ میری اولاد سب سے زیادہ ایماندار ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے ڈرو. اور اللہ نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہیں. تو چاہے جہنم کی آگ سے بچنا ہو یا دنیا کے فتنے سے بچنا ہو، دنیا کے شر و فساد سے بچنا ہو، ان تمام کا حل اسلام کے دامن میں موجود ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دامن میں موجود ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ سعودی عرب کے اس مقدس شہر میں، دنیا کے اس مقدس ملک بلاد حرمین شریفین میں، جبیل جیسے شہر میں آپ اس دعویٰ سینٹر سے، اس کے علماء سے جڑے ہیں، جہاں سے آپ کو صاف ستھری دعوت کتاب و سنت کی ملتی ہے. اللہ اس دعوت میں برکت عطا فرمائے، آپ کی محنتوں میں برکت عطا فرمائے. اور اب آپ جب اپنے وطن دنیا کے کسی ملک میں واپس ہوں تو اللہ آپ کی ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرمائے اور آپ کو سرخ روئی اور کامیابی عطا فرمائے. اور امت مسلمہ یا مسلمانوں کو جس بھی انداز کا جو بھی چیلنج ہو، سیرت طیبہ اور سنت نبوی کے تناظر میں اور اس کی روشنی میں آپ کو اس کا حل عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.